کسی پیر یا کسی ولی یا کسی درگاہ یا کسی مزار یا کتنے بھی بڑے دنیا کے مالک کیوں نہ ہو، اس کے سامنے سجدہ ریز نہ کیا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ تم کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، اس کے ساتھ کسی کی عبادت جائز نہیں ہے۔ پھر جتنی شور و غل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس بات کے حکم دیا کہ میرے بندوں صرف میری ہی عبادت کرو، اگر مجھے چھوڑ کر کسی کی عبادت کرو گے تو تمہارے تمام اعمال برباد ہو جائے گا اور تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم تک چلا جاؤ گے، تمہیں جہنم سے چھٹکارا نہیں ملے گی۔ اگر تمہیں اس حال میں تمہاری موت ہوئی کہ تم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا یا اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کی، اتنی ہی جور کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ بھی حکم دے رہے ہیں جس طرح ایک انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کرے، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسرے کی عبادت کرے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو جہنم کے اندر پھینک دے گا اور کبھی بھی اس کو جہنم سے نہیں نکالا جائے گا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین یہ بھی اپنے بندے کو حکم دے رہے ہیں کہ میرے بندے جس طرح تم کو میری عبادت میں کسی کو شریک نہیں چلے گا، اسی طرح جب تمہارے ماں باپ کے ساتھ تم احسان کرو گے، تمہارے ماں باپ کے ساتھ تم اچھے سلوک کرنا۔ اگر تم نے تمہارے ماں باپ کے ساتھ بےحرمتی کی، تمہارے ماں باپ کو ذلیل کیا، تم نے اپنے پاون بھول ہونے کی وجہ سے تم نے اپنے ماں باپ کو ستایا، اسے دھکا دیا، مارا، تو یقین رکھنا تمہارا بھی ٹھکانہ جہنم کے اندر ہو جائے گا۔ یہ تاکیدی ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ حدیث کیا ہے کہ جس نے چاہا کہ ہم چاہیں کہ ہم سے اللہ تعالیٰ راضی ہو تو اس کے لیے ضروری ہے وہ اپنے ماں باپ کو راضی رکھے۔ اگر کسی کی دنیا میں ماں باپ اس سے راضی نہ ہو، ماں باپ اگر اس سے روٹھا ہوا ہو، ماں باپ کو اس نے ناخوش رکھا، تو یقین رکھے وہ انسان سے کبھی اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوگا، کبھی خوش نہیں ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے لیے نجات ہو تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ماں باپ کو پہلے خوش کریں، راضی کریں۔ یہ آیت قرآن آیت ہمیں بتلا ہے۔ پھر کیا فرماتے ہیں؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ اور یہ احسان کا جو لفظ ہے آپ قرآن کریم کے اندر کہیں بھی ماں باپ کے حکم، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کا یعنی برتاؤ کرنے کے جو بارے میں آیا ہے متعدد جگہ میں آیا ہے اور بار بار آیا ہے۔ اللہ تشرکوا بہ وبالوالدین احسانا، تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور اللہ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ متعدد 10 سے 12 جگہ پر میری علم کے مطابق ہے۔ تو اپنے ماں باپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے احسان کرنے کا حکم دیا ہے۔ احسان کسے کہتے ہیں؟ اگر اپنے ماں باپ نے آپ کو کم دیا ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ تم اس کا بدلہ چکاؤ، نہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جب اس کے والدین اس سے کوئی معاملہ ہو جاتا ہے اور اس سے مانگتا ہے کہ میرا بیٹا کچھ مجھے روپیہ تو دے دو، تم نے کتنا مجھے دیا تھا، تم نے مجھے کتنا دیا تھا، یعنی ماں باپ کے ساتھ بے حرمتی اور زبان لڑاتے ہیں۔ حالانکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے ماں باپ کو زیادہ سے زیادہ دو اور اس پر کیا نہ کرو کہ احسان نہ کرتا ہو۔ محترم سامعین، پھر کیا فرمایا؟ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ تمہارے ماں باپ یا ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک جب بڑھاپے میں پہنچ جائے تو تم اس کو اف بھی نہ کہو، اف تو کہنا بہت دور کی بات، تم ان کو جھڑکو بھی نہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر لفظ اف سے بھی زیادہ کوئی چھوٹا لفظ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ماں باپ کے حقوق کے مطابق نازل فرما دیتا۔ پتہ چلا کہ لفظ اف سے بھی کوئی چھوٹا لفظ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اور اپنے ماں باپ کے تعظیم و تکریم کے لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ اف کا لفظ لایا ہے، اور جسے ہم اپنے اردو میں ترجمہ کر سکتے ہیں کہ جسے ہم کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کے والدین نے کہا کہ
بیٹا پانی لاؤ، پانی لے آئے، بیٹا گرم پانی لاؤ۔ اب گرم کرنے کے لیے چاہ تو رہے ہیں لیکن آپ پھر سے کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو حکم دیا آپ کے والدین نے، آپ نے حکم کو مانا، کام تو آپ کر رہے ہیں لیکن دل میں آپ کی جگہ نہیں، دل میں آپ کی خوشی نہیں ہے، بلکہ آپ یہ کر رہے ہیں اور پانی لا رہے ہیں۔ تو یہ بھی آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر یہ بھی آپ نہیں کرتے ہیں تو آپ فیل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے وہ حکم پر آپ کھڑے نہیں اتریں گے، بلکہ آپ کے اوپر گناہ چڑھ جائے گا۔ آپ کو اپنے والدین سے معافی مانگنا پڑے گا، پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا۔ وعید ہے۔ اور ہمارے یہاں وہ تو بہت دور کی بات ہے، کتنے لوگ ہیں جو ماں باپ کو تکلیف دیتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو ماں باپ کو ستاتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ پر ہاتھ اٹھا دیتے ہیں۔ یاد رکھنا، جو لوگ اپنی اس دنیا کے اندر اپنے ماں باپ کی بے حرمتی کرتے ہیں، 3 چیز ایسی ہیں جن کی سزا اللہ تعالیٰ